شہر کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے بعد موسلا دھار بارش، گلشن راوی، شالامار باغ، مغل پورہ، گھڑی شاہو، کینال روڈ پر بارش، ملتان چنگی، لکشمی چوک، گجومتا، جلو موڑ میں بھی بادل برسے۔ چبرجی بند روڈ سمن آباد میں بھی آندھی کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ مزید موسم کا احوال جانیں گے رومیل الیاس سے۔ رومیل بتائیے۔ شہر لاہور میں گزشتہ روز سے گرمی کی جو شدید لہر جاری تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ شاہدرہ سے لے کر کانا تک کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر تیز ہوائیں چلنے کے بعد کہیں ہلکی تو کہیں جو تیز بارش ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس سے شہر کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے اور جو درجہ حرارت ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ گزشتہ دنوں سے جو درجہ حرارت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا، مگر اب ہوائیں چلنے کے بعد اور بارش ہونے کے بعد جو شہر کا اس وقت موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور بارش کے بعد جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ شہر بھر میں چل رہی ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات ہے ان کی جانب سے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عید تک جو ہے وہ 25 جون سے عید تک بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شہر میں شروع ہوگا، اور آج سے ہی جو بارشیں برسانے کا جو سلسلہ ہے وہ شہر میں شروع ہو چکا ہے۔ اور شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نہ صرف آج سے شہر کے موسم میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، بلکہ یہ جو خوشگوار تبدیلی موسم میں آج سے شروع ہوئی ہے یہ عید تک جاری رہے گی، اور عید کے تینوں دن جو ہے وہ شدید گرمی کی بجائے اب موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوگا۔ ہوا کی اگر بات کریں تو ہوا کی جو رفتار ہے وہ اس وقت 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ انتہائی تیز آندھی جو ہے وہ چلی تھی شہر کے مختلف علاقوں میں، جس سے جو ہے وہ کچھ ہورڈنگ بورڈز اور درخت وغیرہ گرنے کی بھی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا جو آج سے شروع ہونے والا سلسلہ ہے یہ عید تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے رومیل الیاس، آپ کا بہت شکریہ۔ لیسکو کے شارٹ فال میں اضافہ، شہر کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کئی علاقوں میں 8 گھنٹے سے زائد بجلی غائب، جبکہ لوڈ بڑھنے کے باعث ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات بھی بڑھ چکے ہیں۔ بجلی بحالی کے لیے 175 لائن مینز کی خدمات آپریشن ونگ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حالیہ موسم کی وجہ سے لیسکو کے 270 سے زائد ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات ہوئے، جس کی وجہ سے نہ صرف کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا بلکہ صارفین کو بھی 40 سے 50 گھنٹے تک بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم لیسکو چیف شاہد حیدر نے بتایا کہ شہر میں صرف 2 ٹرانسفارمر جلنے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ لیسکو کی ڈیمانڈ 5000 میگا واٹ تک ہے، جبکہ فراہمی 4600 میگا واٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح 400 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کو دوسرے ذرائع سے بجلی فراہمی کے منصوبے کے لیے لیسکو نے پالیسی کی برعکس شدید گرمی میں 8 گھنٹے بجلی بند رکھی، جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سبزی منڈی میں آڑھتیوں کا گزشتہ 6 روز سے بجلی بند ہونے پر لیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا کہنا ہے کہ مسئلہ حل نہ کیا تو ہڑتال کریں گے۔ سبزی منڈی میں آڑھتیوں نے گزشتہ 6 روز سے بجلی بند ہونے پر لیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ بارہا شکایات درج کروائی گئی لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں۔ 6 روز سے بجلی بند ہونے کی وجہ سے کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ اگر بجلی کی بحالی کو یقینی نہ بنایا گیا تو سبزی منڈی میں ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ آپ ہو رہے ہیں کہ پوچھا نہیں ہے، ہم نے جو بھی ادارہ ہے، جو بھی منڈی کا مثلا جو بھی ہے ادارہ اس کو بتا چکے ہیں، ہم ڈی سی تک ہر بندے کو ہم احتجاج کر کے ریٹن لکھ کے بھی دیا، ہر چیز دیا ہے کہ یہاں 6-7 دن بجلی نہیں آتی۔ ٹرانسفارم جو ہے نا پرانے لگائے ہیں، 2 ٹرانسفارم ایک اتار کے لے جاتے ہیں، 7 مہینے ہو گئے ہمارے ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے ہیں، نہ آئیں گے وضو کے لیے نہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ ایران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں لائف سٹاک پروڈکشن میں اضافے اور لائف سٹاک کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں بہتری کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں پنجاب میں گوشت اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جامع پالیسی مرتب کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ بیف، مٹن اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ میں رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اجلاس میں بہاولپور ڈویژن کو میٹ ڈویژن قرار دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں گوشت اور پولٹری کے ایکسپورٹ سے اربوں ڈالر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب سعودی عرب اور چین کو اربوں ڈالر کی لائف سٹاک اور ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ پولٹری انڈسٹری کو میکنائزیشن کی طرف لے جانا ہوگا۔
صدر مسلم لیگ نون مائنورٹی ونگ کامران مائیکل کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج اور شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں لیگی کارکنان، سول سوسائٹی، تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ سانحہ 9 مئی سے ہر پاکستانی شہری کو دلی صدمہ پہنچا۔ کامران مائیکل کا ایسا کہنا تھا۔ پاک فوج اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کامران مائیکل کی طرف سے ایسا کہا گیا۔ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقرار واقعی سزا دینی چاہیے، جبکہ سانحہ 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ صدر مسلم لیگ نون مائنورٹی ونگ کامران مائیکل کی قیادت میں ریلی پاک فوج اور شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر پہنچی، جبکہ ریلی میں لیگی کارکنان، سول سوسائٹی، تاجروں کی کثیر تعداد وہاں پر موجود تھی۔ مزید احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ ہم موجود ہیں دلکشا پارک میں، جہاں سے سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ سینٹر کامران مائیکل پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو شرکاء ہیں وہ پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس آبجیکٹیو کے حوالے سے سینٹر کامران مائیکل سے۔ کامران صاحب بتائیں گے کیا آبجیکٹیو ہے اس ریلی کا؟ دیکھیں، آج جو ہماری مسیحی برادری ہے اس کے ساتھ ہمارے دوسرے بھی ہمارے بہن بھائی شامل ہیں، اور آج ہم اس ریلی کا انعقاد ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ اور شہداء کی خاندانوں کے ساتھ زیادہ یکجہتی کر سکیں، اور 9 مئی کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کر سکیں، تاکہ یہ میسیج یہ جائے کہ صرف پاکستان کسی ایک فرقے، کسی ایک طبقے، کسی ایک مذہب کا نہیں، پر سب کا ہے، اور سب پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سب پاکستان کی ترقی خوشحالی کے ضامن ہیں۔ ہم پاکستان کے چلتے پھرتے سفیر ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان کا خوبصورت چہرہ پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے گفتگو سنی سینٹر کامران مائیکل کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر اس ریلی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ پاک فوج اور شہداء کی تکریم کو اجاگر کیا جائے، ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کے سانحہ کے بعد جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے دل دکھی ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جی راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ۔ استحکام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان بھی فائنل کر لیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا انتخابی نشان عقاب فائنل کر لیا گیا ہے۔ تاہم استحکام پاکستان پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ کروانے سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رجسٹریشن کے لیے باقاعدہ درخواست دینا ہوگی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تاحال رجسٹریشن کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پہلے پارٹی رجسٹریشن ہوگی۔ پارٹی رجسٹریشن کے بعد الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر انتخابی نشانات کی دستیاب فہرست میں سے 3 انتخابی نشان منتخب کرنا ہوتے ہیں۔ انتخابی نشان کے الاٹمنٹ کے لیے 3 نشان منتخب کر کے پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح کے طور پر درخواست دی جاتی ہے۔ پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے کم از کم 2000 رجسٹرڈ پارٹی ورکرز کی فہرست بما قومی شناختی کارڈ جمع کرانی ہوتی ہے۔ پارٹی کا آئین اور انتخابی منشور جمع کرانا لازمی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات اور پارٹی کے مطابق منتخب عہدیداروں کی فہرست جمع کرانا ہوتی ہے۔ رجسٹرڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تصدیق شدہ پارٹی کے اثاثہ جات کی فہرست فارم ڈی کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جمع کرانا لازم ہے۔ کسی بھی نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوتی ہے۔ مطلوبہ قواعد پورے ہونے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پولیٹیکل فائنانس ونگ پارٹی رجسٹریشن اور انتخابی نشان جاری کر سکتا ہے۔ چیئرمین آل پاکستان اسمال ٹریڈرز میاں طارق نثار کی وفد کے ہمراہ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ بھی موجود تھے۔ دوران ملاقات بزنس کمیونٹی کے وفد نے ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے تجاویز دیں۔ چیئرمین آل پاکستان اسمال ٹریڈرز میاں طارق نثار نے وفد کے ہمراہ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ وفد میں صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ، سینئر وائس چیئرمین لاہور چودھری سلطان محمود، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لسان اللہ خان اور رانا ظہیر شریک تھے۔ دوران ملاقات دو طرفہ امور سمیت ملکی معاشی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین آل پاکستان اسمال ٹریڈرز میاں طارق نثار کا کہنا تھا کہ ملکی معاشی صورتحال کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سابق گورنر چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کی سربراہی میں کاف لیگ ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط بنائے گی۔ کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے مل کر پاکستان کو معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی صورتحال سے نکالیں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعظم پاکستان خواجہ احمد حسان کی گوالا کالونی رکھا چند رائے آمد سابق چیئرمین سینئر لیگی رہنما حاجی محمد اسلم گجر اور حاجی محمد شفیق گجر کی عیادت کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعظم خواجہ احمد حسان نے علیل سابق چیئرمین چودھری اسلم گجر کے گھر جا کر ان کی خیریت دریافت کی اور تیمارداری کی۔
اس موقع پر خواجہ احمد حسان نے کہا کہ اللہ پاک حاجی اسلم گجر کو ایمان اور صحت والی دراز عمر عطا فرمائے۔ حاجی محمد اسلم گجر چیئرمین کے علاقے کی عوام اور پارٹی کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ اس موقع پر حاجی محمد اقبال، چودھری شبیر احمد گجر، چودھری عبدالوحید گجر، حافظ محمد ابراہیم گجر، چودھری جاوید گجر، خالد ہاشمی، اسامہ بھٹ، بابر سیف بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہسپتالوں اور مراکز صحت میں سہولیات، ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کی جانچ پڑتال، اے سی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کا فلٹر کلینک ٹاؤن شپ کا اچانک دورہ، ادویات کے سٹاک، صفائی کی بہتر حالت اور سٹاف کی موجودگی پر انتظامیہ کو شاباش دی۔ اے سی ماڈل ٹاؤن نے یو سی 139 میں ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انفورسمنٹ انسپیکٹر کی ٹیموں کے ساتھ رابطہ نہ کرنے پر سرزنش کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی۔ اے سی ماڈل ٹاؤن نے چیک کیے گئے مختلف دکانوں کے اور گھروں کو دوبارہ چیک کیا۔ ایئر کولرز کی مکمل چیکنگ نہ ہونے پر ڈینگی ٹیم اور انفورسمنٹ انسپیکٹر سے وضاحت طلب کی۔ اے سی کینٹ محمد مرتضیٰ نے بھی کینٹونمنٹ بورڈ ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ میڈیکل ویسٹ کو بہتر طریقے سے ٹھکانے نہ لگانے پر انتظامیہ کو وارننگ دی۔ اے سی کینٹ نے محکمہ صحت کو سٹاف کے لیے میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ ریفریشر کورس ترتیب دینے کی سفارش کر دی، جبکہ اے سی شالیمار شرینہ جنجوا نے بھی کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا دورہ کیا۔ ہسپتال میں ادویات، سٹاف کی حاضری اور صفائی کی صورتحال تسلی بخش پائی گئی۔ سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین فیلڈ میں متحرک 274 یونین کونسلز کے سپروائزر زونل افسران کے ساتھ ٹاؤن ہال میں اہم ملاقات، تینوں شفٹوں کے یو سی سپروائزر زونل افسران سمیت 500 افراد کی شرکت۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین نے 274 یونین کاؤنسلز کے سپروائزرز زونل افسران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈپٹی سی ای او آپریشنز محمد اورنگزیب، ڈپٹی سی ای او فہد محمود بھی ہمراہ تھے۔ ڈی جی ایم آپریشن بلال اشرف، ڈی جی ایم انیس جنجوا بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ 274 یونین کاؤنسلز کی صفائی ستھرائی کے لیے تمام مطلوبہ وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک اور چینی کمپنی کا پنجاب میں جانوروں کی بیماریاں کنٹرول کرنے میں تعاون پر اتفاق۔ وزیر لائف سٹاک ابراہیم مراد سے چینی وفد کی ملاقات۔ سیکرٹری لائف سٹاک مسعود انور بھی موجود تھے۔ چینی کمپنی رائل گروپ کا پاکستان سے تازہ گوشت درآمد کرنے میں اظہار دلچسپی۔ وائس پریزیڈنٹ تھنگ سوئی چن کا کہنا تھا کہ بیف درآمد سے پہلے پاکستان میں مویشیوں کو بیماریوں سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ رائل گروپ چین کی بڑی کمپنیوں میں شامل ہے۔ منہ کھر سمیت دیگر بیماریوں کی ویکسین کی تیاری میں چین کا تعاون خوش آئند ہے۔ ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ پاکستان اور چین کی دوستی 75 سال کے دوران انتہائی گہری ہو چکی۔ لائف سٹاک پنجاب کی دیہی معیشت کا انتہائی اہم جزو ہے۔ جانوروں کو بیماریوں سے بچا کر لائف سٹاک کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سی او پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے عبداللطیف خان کا شاہپور کانجرا مویشی منڈی کا دورہ۔ سی او نے منڈی میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ بارش کے پیش نظر نکاسیاب کو یقینی بنانے کے لیے عملے کو ہدایات بھی جاری کی۔ سی ای او پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی عبداللطیف خان نے شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں قائم جانوروں کے میڈیکل کیمپ اور ایل ڈبلیو ایم سی کے کیمپ کا دورہ کیا۔ عبداللطیف خان نے اے ٹی ایم، آرام گاہوں اور پانی اور بجلی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا۔ یہ باڑے موجود ہیں یہاں، ان کے اندر بھی پانی کے بور کیے گئے ہیں کیونکہ نیچے کا پانی میٹھا ہے، تو ان بورز کے ذریعے بھی ہم ان کو پانی مسلسل سپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 فلٹریشن پلانٹ موجود ہیں جو 24 آورس چل رہے ہیں، تو ہیومنز کے لیے پینے کا پانی بھی اویلیبل ہے۔ مزید بھی ہم اس انتظام کو بڑھا رہے ہیں۔ جہاں تک بجلی کی بات ہے، بجلی کی ان انٹرپٹیڈ سپلائی کے لیے ہمارے پاس 3 بیک اپ جنریٹر موجود ہیں اور بڑے ہیوی جنریٹر ہیں۔ 300 کے وی کا ایک جنریٹر ہے، ایک 200 کے وی کا اور ایک 100 کے وی کا۔ جو ہی بجلی جاتی ہے، اگر واپڈا کی سپلائی بند ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ہم بجلی کی سپلائی جنریٹرز کے ذریعے۔ الحمرا ادبی بیٹھک میں شاعر انور زاہد کے اولین شعری مجموعے ریت کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر اور ادیب عطا الحق قاسمی سمیت دیگر شعراء کرام نے شرکت کی۔ جبکہ تقریب سے ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر عائشہ عظیم، مرزا محمد یاسین بیگ، آغا ندیم سحر، رائے محمد خان ناصر، محمد حسن رائے، شاہد ظہیر سید اور سلیم سہیل نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ انور زاہد کی شاعری انسانی احساسات اور رویوں کی مکمل عکاسی کرتی ہے اور اس میں خوبصورت تلمیحات، استعار اور تشبیہات کا استعمال شاعر کے پختہ ہنر آور ہونے کی دلیل ہے۔ امیدوار بی بی 168 احمد سلمان بلوچ کی جانب سے بچوں کے لیے قربانی کا مقصد تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم ٹاؤن میں بچے اپنے اونٹ، بکرے، چھترے سجائے پہنچے۔ احمد سلمان بلوچ کی جانب سے بچوں کو قربانی کا مقصد
का भी किताबचा दिया गया। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि बच्चे हर साल ईद कुर्बान के इंतज़ार में होते हैं और कुर्बानी के जानवर को सजाते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। ईद कुर्बान फ़लसफ़ा कुर्बानी को समझने और समझाने का दिन है और ईद कुर्बान अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हुए खूबसूरत अजीज़ तरीन जानवर को कुर्बान करने का दिन है। जामिया मस्जिद बिलाल, जामिया तालीमुल कुरान, इमाम गजाली रोड, मक्खनपुरा में उलमा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सदारत मुतहम मौलाना आरिफ सिद्दीकी ने की। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी, जामिया आस अकेडमी के मुनव्वर सिद्दीकी, खालिद महमूद समेत लाहौर भर के उलमा और ख़ुसूसी तौर पर कन्वेंशन में शिरकत की गई। कन्वेंशन में उलमा ने इस बात का इयादा किया कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसले नबूवत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हमले किए जा रहे हैं और नामूस रसालत एक्ट को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं, जिन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कन्वेंशन के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना था 41,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। मुल्क के तमाम अहम शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी पॉजिटिव।